جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، صرف قضا کرنی ہوگی اس روزے کی۔ اگر بھول کر پی لیا ہے کلی کرتے ہوئے پھر تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غلطی سے چلا گیا اور روزہ یاد تھا کہ میرا روزہ بھی ہے اور پھر بھی نکل جاتا ہے تو اس صورت میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ آپ قے ہو گئی یعنی الٹی آ گئی تو روزہ نہیں گیا، خود زبردستی الٹی نہیں کی بلکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے خود ہی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے کی ہو، اپنے اختیار سے متلی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو کوشش کی کہ انگلی ڈال کر کہ ہو جائے مجھے، تاکہ یہ جو پریشانی ہے، بے چینی ہے، یہ ختم ہو، تو اس کے لیے اگر انگلی ڈال کر حلق میں قے کرتا ہے اور وہ قے منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ پر معمولی سی ہوتی ہے یعنی منہ نہیں بھرتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یہ قے ہوئی، معمولی سی ہوئی اور منہ میں آئی اور اندر نگل گیا، اگر غلطی سے نگلا ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کو جان بوجھ کر اندر لے گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معمولی سا پانی نکلتا ہے اور وہ قے کی طرح ہوتا ہے تو آدمی غلطی سے اس کو اندر لے جاتا ہے، تو اگر وہ غلطی سے لے گیا ہے تو پھر تو نہیں ہے۔ اگر قصداً اس نے کیا ہے اور جان بوجھ کر باہر نکال سکتا تھا لیکن نہیں نکالا، اندر لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا کوئی ٹکڑا وغیرہ ایسی چیز جو کھائی نہیں جاتی، چبا رہا تھا کھا گیا، یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر کھا لیا، کوئی لکڑی کی طرح کا نرم، عموماً لوگ نہیں کھاتے، اگر کوئی ایسی چیز کھا لی اس نے اور وہ جانتا تھا کہ میرا روزہ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو کھایا جاتا ہے پھر وہ کھایا جاتا ہے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جب کہ رمضان شریف کا روزہ توڑ ڈالے۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا، یہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہے کہ جس کو توڑے گا تو اس پر کفارہ ہوگا۔ کسی نے روزے میں کان میں تیل ڈال دیا یا جلاب میں عمل لایا اور پینے کی دوا نہیں، تب بھی روزہ جاتا رہا۔ بعض ہوتا ہے پکھی کی طرح اس کو یا تو سونگھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو، یا تیل لگا رہا ہو ناک کے ذریعے یا کسی اور سوراخ کے ذریعے سے یا جلاب کے ذریعے سے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، کیونکہ وہ آپ کے معدے تک چلا جاتا ہے، پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہوگا اس پر۔ اگر کان میں ڈال رہا ہے تو پھر اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہے، کان میں، ناک میں، چاہے اس کا ذائقہ آپ کو حلق کے اندر بھی محسوس ہو تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے خون نکلتا ہے اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے اس کے خون نکلا کوئی دانت وغیرہ سے یا ہونٹوں سے نکلا اور اس کو اندر پی گیا، تو اگر اس کا ذائقہ وہ حلق کے اندر محسوس کرتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر محسوس نہیں کرتا یعنی تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا، خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے، جیسے عورتیں وغیرہ اکثر کھانا پکاتے ہوئے معمولی سا اگر کوئی ذائقہ چکھنا چاہے، ویسے تو نہیں چکھنا چاہیے، لیکن کسی عورت کو پتہ ہے کہ میرا شوہر بہت زیادہ
سخت طبیعت کا ہے، معمولی سا اگر نمک وغیرہ کم ہوگا تو وہ عورت چکھ سکتی ہے، معمولی سا چکھے جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ سالن کے اندر کتنا نمک ہے اور کتنی ضرورت ہے، تو اس صورت میں چکھ سکتی ہے، ورنہ ایسا کرنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ شوہر بہت زیادہ بدمزاج ہے تو وہاں پر چکھ سکتی ہے۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا، اگر کوئی اور چیز ہے اس کے چبانے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو کسی اور چیز سے چبا کر دے، لیکن اگر کوئی اور صورت نہیں ہے، بچے کو جیسے کھجور وغیرہ سخت ہے، چھوارا ہے، اس کو چبا کر دینا ہے تو وہ اپنے منہ سے چبا کر دے سکتی ہے۔ کوئی پانی وغیرہ ہو تو اس کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، وہ اندر نہ لے کے جائے، تو چبانے کی گنجائش ہے۔ یہ بھی ایک مجبوری کی صورت میں ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو یہ کرنا مکروہ ہے۔ پھر کوئلہ وغیرہ سے دانت مانجنا، جیسے منجن وغیرہ کوئی لگا لیتے ہیں وہ جس سے رنگ بھی لال ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے آثار تھوڑے بہت نا حلق میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر مسواک کر لی جائے، مسواک کوئی بھی استعمال کی جائے، مسواک ہر حالت میں جائز ہے، چاہے اس کے کچھ ریشے ٹوٹ کر اندر بھی چلے جائیں، اگر معمولی تعداد میں ہوتے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مسواک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جس کا ذائقہ وہ اپنے حلق کے اندر محسوس کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے روزہ آپ کا مکروہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصداً کھا لیا، اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ بھول سے کچھ کھا لیا، بعد میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا، اب عمدن کھانا شروع کر دیا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پہلے سے بھول کر کھایا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، روزہ باقی رہے گا۔ اگر کسی کو کہہ ہوئی اور سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کہے کا بھی معاملہ ہے، الٹی آ گئی تو بعد میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، الٹی آ چکی مجھے، اور بعد میں پھر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سرما لگایا یا تیل ڈالا پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کھا لیا تو اس صورت میں بھی وہی حالت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج ہمارے لوگ روزہ جان بوجھ کر اگر توڑ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں اب سارا دن میں کھاتا پیتا رہوں، تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کے لیے پھر بھی یہ ہے کہ وہ کھائے پیے نہ، یہ احترام رمضان میں ہے کہ دیگر لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم ان کے سامنے کھاؤ گے یا ان سے چھپ کر کھاؤ گے تو رمضان کی بے قدری ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہے، سارے دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے اس پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اب روزہ نہیں رکھا تو میں کھل کر کھاؤ پیوں، تو یہ غلط ہے۔ جس کا روزہ نہیں بھی ہو تو اس کو بھی بچنا چاہیے، اور یہاں تک کہ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے چھپ کر کھائے، دوسرے روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر نہ کھائے، اس سے کیا ہے رمضان کی بے قدری ہوگی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے، پہلے سے نیت ہی نہیں کی اس نے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس صورت میں کھاتا پیتا رہے تو قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ رکھا ہی نہیں۔ لیکن روزہ رکھ لیتا ہے رمضان کا، پھر اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔